خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے۔ اس میں بڑی دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ دیکھیں نا، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا، تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے، خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے، امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے 3ری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا، یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا، تو آج 3ری صف میں لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ، مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ، پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے، تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے
کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. میرا اور حضور کا معاملہ تھا. پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم. حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی. ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا. وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا. پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا اوہ یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا. حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا. اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے. کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی. پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے، لڑیں گے، جانیں دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے. تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے، جانے بھی دیں گے. پر ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں. یہ والی سنت ابھی آپ سٹارٹ، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی کریں گے. تو یہ والی سنت آپ سٹارٹ کریں امام صاحب کی. امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ روزانہ، 100 رکعت نماز نفل. تو آپ یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں نا. تو جب کربلا سجانے کی باری آئے گی تو پھر کربلا بھی
سجا لیں گے، لیکن ہم نے یہ والے کام نہیں کرنے، نمازیں 5 پوری نہیں پڑھنی، ہم نے تو صرف کربلا والی سنت ادا کرنی، نعرے لگانے ہیں، وہاں تک پہنچنا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اللہ کی رضا ہر جگہ پیش نظر ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی ہمت سے، جوان مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے۔ کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، جب پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی، زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی۔ کہتے ہیں میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں، دیکھو کس موت مرا ہے۔ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا، تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا، وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں۔ اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت تھی، بہادری کے دعوے تھے، سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری ہڈی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے، ہزاروں دیے تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی، تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ اب جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک دفعہ نیت، یہ جو نیت ہوتی ہے نا نماز کی، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جسم کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو اور ارادے کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو، ذرا نا درست کر لو اپنے آپ کو۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں۔ انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا، وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر،
काम लोग कराते हैं ना, हमारी मस्जिद में काम शुरू है, काम लोग कराते हैं, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई भी काम करने वाला वो काम कहता बस से जान छूटे किसी तरीके से, और कुछ काम करते हैं तो मज़ा आ जाता है। उनकी सफाई, उनकी दिलचस्पी, उनका ज़ौक़, उनका शौक़, उनकी तवज्जो बतलाती है कि ये शख्स वाकई काम करना चाह रहा है और इसकी दिलचस्पी है। नेकी जब आप ज़ौक़ से करते हैं, शौक़ से करते हैं, दिलचस्पी के साथ कर, यहाँ तो बहुत सारे लोग दीन का नाम लेके अपना कद ऊंचा करते हैं, सदका तो ज़कात का नाम लेके लोग अपने आप को सखी मशहूर करते हैं। यहाँ तो लोग नमाज पढ़ के मुआशरे के अंदर अपना वक़ार बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह कि मैं नमाजी हूँ। यहाँ तो लोग कोई खैर का काम करके, देखे ना अब क्या हो रहा है, हाज उम्रे के मौके पर जो काम सबसे ज़्यादा होता है वो तस्वीरें खींचने का है, सबसे ज़्यादा। अब मैं चल पड़ा हूँ, अब मैं पहुँच गया हूँ, अब मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ, अब नफल पढ़ लिए हैं, एहराम बांध लिया है, तवाफ़ हो गया है। यूँ लगता है बंदा नहीं तवाफ़ कर रहा, मोबाइल तवाफ़ कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा लोग मिलने आते हैं, प्यार करते हैं, दूर दराज से हज़रात कई दफ़ा मोहब्बत के साथ तशरीफ़ ले आते हैं। तो मुझे पता होता है कि अब जो काम सबसे ज़रूरी है वो तस्वीर खींचने का है, वो करना ही है और वो करना ही पड़ेगा। उसकी मुकम्मल तैयारी होती है, वो प्रोग्राम बना के आए होते हैं। मेरे भाइयों ये याद रखें कि कोई भी काम जब तक उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती, अपनी इरादों को, अपनी नीयतों को, अपने शौक़ और ज़ौक़ को खालिस रखें अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें शायबा ना हो, शक ना हो किसी किस्म का, गैर की आमेज़िश ना हो। नमाज पढ़ें तो अल्लाह की रज़ा के लिए, सदका तो खैरात करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी काम में आप मुदाखलत करते हैं, भाइयों की लड़ाई हो गई है, दोस्तों का झगड़ा हो गया है, रिश्तेदारों में किसी जगह कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है जहां आपके मुदाखलत करने से हालात बेहतर हो सकते हैं, तो मुदाखलत ज़रूर करें, चौधरी बनने के लिए नहीं, पंचायत का सरपंच बनने के लिए नहीं, इस नीयत से कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दो लोगों की सुलह करा दी, रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इस इरादे से, इस नीयत से, इस ज़ौक़ से, इस शौक़ से, इस तवज्जो के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हमारे आजकल के जितने उमूर हैं, उन उमूर के अंदर दुनियादारी गलबा करती चली जा रही है। हर काम में दुनियादारी की आमेज़श हो जाती है, ना चाहते हुए भी, ना इरादा करते हुए भी, बहुत सारी जगहों पे। और दुनियादारी इतनी गालिब हो गई है कि दुनिया ही दुनिया नज़र आने लग गई है, दुनिया ही दुनिया, यानी कोई चीज़ कैमरे की आंख से छुप नहीं पा रही, कोई बात ऐसी नहीं जिस पर लोगों की नज़रें ना हो, कोशिश करें। और अजीब बात यह है कि दुनियादारी हो, दौलत हो तो उसको छुपा के रखा जाता है, और दीन की कोई बात हो उसको नशर करना ज़रूरी समझा जाता है ताकि लोगों को मेरे तकवे और मेरी परहेज़गारी की खबर जल्दी जल्दी मिल जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करने का हुक्म दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, अत-तरग़ीब व तरहीब में हदीस है। प्यारे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर एक दिन मजमा सहाबा के मजमे में हुजूर ने पूछा, बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत बुनियाद क्या है? एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह नमाज पढ़ना। 5 वक्त लोग जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, मामलात होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजबूत बुनियाद है इस्लाम की नमाज पढ़ना, 5 वक्त जमा होना। हुजूर ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज़ की, हुजूर हज करना, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ बोलियां, लेकिन जब हज करने पहुंचे तो लिबास भी एक ही हो गया, गुफ्तगू भी एक ही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।
نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دیں، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کو، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی، خالص اللہ کی۔ ہمارے ہاں لڑائیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں، اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یہ کہاں پہنچ گیا میں کہاں رہ گیا، ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، دینی نہیں، مذہبی نہیں، اخلاقی نہیں۔ دیکھیں آپ، چاہیے تو یہ تھا نا کہ شادی کے موقع پر یہ لڑائی نہ ہوتی کہ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، لڑائی یہ ہوتی کہ یار تو غیر شرعی کام کوئی نہ کرنا، اللہ رسول کی ناراضگی والا کام کوئی نہ کرنا، اگر تو نے کیا تو میں نے کوئی نہیں آنا، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا تیرا معاملہ درست نہ رہ سکے گا۔ یہ لڑائی ہونا چاہیے تھی، نہ کہ یہ لڑائی ہوتی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، پروٹوکول کیوں نہیں دیا، اعزاز کیوں نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ، اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے۔ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھال لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں، بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے،
بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا. تمہارا سرائکی کا ایک شاعر ہے, وہ کہا کرتا ہے جے تنگ ہے ساری زندگی تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے. ساکو مار نہ شاکر قسطاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھٹے. عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے, سخت. وہ اذیت دیتے, کبھی انگلی کاٹ دیتے, کبھی ہاتھ کاٹ دیتے. مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی, بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا. تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے. اسلام اس اذیت کا قائل ہے. اہل عرب اذیت دیتے تھے, بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے. گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر, لاشیں مسک کر دیتے تھے, ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے, ٹکڑے کرتے تھے وجود کے, اذیت دیتے تھے. تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا, قابو میں آتا تھا, تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے, اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے, مجھے جلدی مار ڈالے, جلدی قتل کر ڈالے. یہ ان کا مزاج ہوتا تھا, رویہ ہوتا تھا. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے, جو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے. بدر کے لوگوں کو لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا, فلاں مر گیا, تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں, جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا, وہ تو زندہ ہے. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری, اس چادر کو زمین پہ بچھایا, اس بیٹی کو, اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے, انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں, اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے, کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے, یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا, کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں, کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے, 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں, ان کا خیال رکھا, ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں, رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی, یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں, تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے. تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے, تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں, سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے, پر امید ہے کہ آ جائیں گے. اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے, اے جگہ ذرا بدا لو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کا رسول, دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے, ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں, یار یہ جملہ کیوں کہا, دین تو بڑا اعزاز دینے والا. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں
میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جدوجہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کہ یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں۔ تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے تیار نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا۔ اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے، اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا، دراصل یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دی۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کو اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے
वक्त देती है। बड़ा छोटा होता है जब बाप उसे वक्त देता है। बड़े असातिज़ा के पास बड़ी किताबें जब बंदा पढ़ता है वो भी बड़ा वक्त होता है, लेकिन जब उसे ये अच्छी तरह पहचान करानी होती है ना कि ये अलीफ है, ये बा है और नहीं ये ता है, आंखें खोल के देख, 2 नुक्तों वाला ता होता है, ये सा है, वो भी बड़े मुशक्कत वाले लोग होते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं लोग, नहीं याद रहता। वो जिसकी बात सुन के अल्लाह ने दीन की तौफीक दी, इसकी बात सुन के इस तरफ माइल हुए, फिर रिसर्च की और फिर उसी को अनपढ़ कहना शुरू कर दिया। फिर कहा कि ओहो तवज्जो तो इसने दिलाई थी पर यह बंदा ही ठीक नहीं। ये हमारे यहाँ अजीब नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का मिजाज आया है। हमें हमारा दीन कहता है आपस में एक दूसरे के एहसानों को भुलाना ना और नेकी का बदला हमेशा नेकी रखना। हुजूर ने फरमाया शुक्रिया अदा ना कर सको तो मोहसिन के लिए दुआ ज़रूर करना। अपनी ज़िंदगी, ये जो लोग एहसानमंद होते हैं ना, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये हुदूद के अंदर होते हैं, ये बड़े बादब होते हैं, इनकी ज़िंदगी सुलझी हुई होती है, ढली हुई होती है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनका कोई होता है, यानी इनकी कोई सनद होती है, इनके कोई पीछे होता है, इनकी कोई बैक होती है, इन्हें कोई कहने वाला होता है, इनका कोई उस्ताद मुर्शद होता है, इन्होंने किसी से सीखा होता है, इनकी कोई पुश्त होती है। यानी ये वो होते हैं जिनका कोई होता है। और जो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अब्बे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छड़ गए सन, फलाना भी, तो भाई ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आज़ाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एहसानमंद बनाएं।